ہم ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں کچھ فیڈ بیک آتے رہتے ہیں اور سوالات آتے رہتے ہیں. مولانا صاحب سوشل میڈیا پر کچھ سوالات ہیں, میں چاہوں گی میں آپ سے پوچھ لوں. اسلام آباد سے کاشف علی صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے, یا کوئی اور شخص اس کے لیے روزے اس کے نام کے رکھ سکتا ہے؟ یا اکثر ہمارے ہاں دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ لوگ اپنے کسی رشتہ دار کی جگہ روزہ رکھواتے ہیں اور افطار کرواتے ہیں, خاص طور پہ والدین اگر ضعیف ہو جائیں یا بوڑھے ہو جائیں. دیکھیے اس میں دو صورتیں ہیں. اگر ضعیف ہو گئے ہیں اور اس حد تک ضعیف ہو گئے ہیں کہ آئندہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ روزہ رکھ سکیں گے, تو پھر اس کا فی روزے کا فدیہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, 2.25 کلو گندم تقریباً آج کے حساب سے 100 روپے کے قریب, وہ ہم فی روزے کا کسی کو 100 روپیہ دے دیں. روزہ رکھوانا ضروری نہیں, بس 100 روپیہ دے دیں کسی مستحق کو. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو وقتی طور پہ بیمار ہوا ہے, اس کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے, امید ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا, تو وہ روزے نہ رکھوائے, وہ صحت مند ہونے کے بعد خود رکھے. جب ڈاکٹر کوئی ایسا کہہ دے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو وہ روزہ چھوڑے, ورنہ کوشش کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے انسان تو تب بھی اس روزے کے وہ برکات نہیں مل سکتی. البتہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو پھر چھوڑ دیں. یعنی کہ صحت مند رشتہ دار کی جگہ بھی رشتہ دار روزے نہیں رکھ سکتا, چاہے جائے کہ وہ ضعیف ہے اور رکھ نہیں سکتا تو فدیہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال ہمارے پاس تھا عامر صاحب کی طرف سے جن کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے پوچھا یہ جو 8 پیرا روزہ ہوتا ہے, کچھ لوگ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں, سحری میں نہیں اٹھتے, نیند کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو روزہ ہمارا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے روزہ یا سحری کا اہتمام لازمی ہے اس حوالے سے؟ روزہ تو ہو جائے گا, لیکن یہ اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. پہلے روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ مغرب کے بعد سو گیا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. پہلے یہ حکم تھا. تو ایک صحابی پہلے سے وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے, تو بیوی کھانا لینے کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو اب کھانا نہیں کھا سکتے تھے. تو یہ اللہ نے احسان کیا, اس کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ پاک نے فضل فرمایا, امت کے لیے آسانیاں کی. تو اللہ نے جب آسانیاں کی ہیں تو اس کو ضرور لینا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کو آخری وقت تک لے کے جاؤ اور افطار میں جلدی کرو تاکہ امت کے اوپر مشقت کم از کم ڈالی جائے. ویسے کچھ جگہوں پہ یہ تو آپ نے کہہ دیا, کچھ جگہوں پہ اب بھی چونکہ روزے کا دورانیہ 20-21 گھنٹے ہے دنیا کے کچھ ممالک میں, تو وہ لوگ بیچارے اسی وقت سحری کر کے افطاری کر کے سحری کر لیتے ہیں. تو یہ ہے بہرحال جی, اگر سحری کی سہولت میسر ہے جو کہ ہے تو ضرور کیجئے, نیند کو تھوڑا سا قربان کیجئے. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہے. اور فرمایا جیسے اللہ اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں, ایسے سحری کرنے والوں پر بھی وہی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ہنا کی جانب جائیں گے. ہنا, حدیث کے حوالے سے آج کچھ بتائیے گا. وقار احمد ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کیا کس سوال سے ڈسکشن کرنے ہیں؟ جی, آج ہم بات کریں گے, حدیث ہے جیسا کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش قلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ بدگو بد زبان کو بہت برا سمجھتا ہے. وقار صاحب, آج ہم بات کریں گے خوش اخلاقی کے حوالے سے, اور جو لوگ بد زبان ہوتے ہیں, جو لوگ اچھے سے بات نہیں کرتے, جن کا رویہ معاشرے میں اچھا نہیں ہوتا, اس حوالے سے سائیکالوجی کیا کہتی ہے اور کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, ہنس کے بات کرتے ہیں, مائنڈ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے, آپ کی اوورآل باڈی پہ, اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس از؟ دیکھیے اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں. ایک اسٹڈی جو ہے وہ نیورو سائیکو سوشل تھیوری آف اسپیچ ہے, اسٹینفورڈ کی, وہ گوگل پہ اویلیبل ہے, بہت اچھی ہے. مطلب اور بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں اس کے حوالے سے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسا کون سا لفظ ہے جو کہ ٹیبو کی شکل اختیار کر کے تضییق کا سبب بنتا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کا ٹیبوز سے جڑا ہوا ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. گالی دے کے یا کچھ شدید قسم کا کر کے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. جتنا آپ ہلکا ہوتے ہیں, سپوز آپ, میں اس کو نیورولوجیکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 100 ہلکا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ایک ایز سا فیل کرتے ہیں, آپ گالی دے کے, وہ آپ یہ سمجھے کہ ملٹی پلائی ہو کے وہ سٹریس جو ہے وہ مخاطب پہ چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی بدزبانی کی یہ والی بات کی, جو جتنا بھی آپ کوئی گالم گلوچ ابیوزو لینگویج جو بھی ہے, وہ ہمیشہ وہ سٹریس جو ہے وہ آپ تھرو کرتے ہیں دوسرے پہ جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو لینگویج کی بہت ساری اس طرح بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو کہ لینگویج کو کرتی ہیں کہ یہ جو لفظ ہے, کوئی بھی لفظ ہے, وہ اپنے اندر ایک انرجی رکھتا ہے, اور جب بھی آپ اس کو تھرو کرتے ہیں, یعنی آپ کو کبھی بھی, اور اس کی دو حصے ہیں, ایک خوش اخلاقی کے حوالے سے, اور خوش اخلاقی کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ آپ اس خوش اخلاقی کے حوالے سے صرف سمائل کو لے لیں, صرف ایک سمائل کو لے لیں. مجھے نہیں یاد کہ 20-25 سالوں میں کبھی میں پولیس والوں نے مجھے روکا اور میں گاڑی سے نیچے اترا ہوں اور میں سمائل دی ہوئی ہے,
तो उसके साथ ही या कोई भी आपको छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट, कोई थोड़ा बहुत गाड़ी लग जाती है, तो आपको पता है कि हमारे बिहेवियर में एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो दोनों तरफ से गाड़ी से जो भी उतरते हैं तो वो गुस्से और एग्रेशन के साथ उतरते हैं, बिल्कुल, तो क्लैश हो जाता है। उनमें से अगर एक भी मुस्कुराता हुआ उतरे, सिर्फ एक स्माइल के साथ, तो दूसरा ऑटोमेटिकली, मतलब बहुत सारी जगहों पे आप सिर्फ वेव कर देते हैं तो बहुत कुछ, मतलब बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। मलिक हमें हदीस के हवाले से भी बता रहे थे और रवैया जो साइकोलॉजिकली होता है उसका शेर मियां दाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पुलिस वालों के हवाले से उन्होंने इतनी अच्छी बात की है, पुलिस वाले भी इंसान है बेचारे, ड्यूटी कर रहे होते हैं हमारी तरह ही, हाँ, तो वैसे थोड़ा सा वाकई I ताउन agree, करना चाहिए, जरूरी है।